الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ ماہ سیام المبارک دیکھنا اور اس کی عبادات نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد آج عید سعید کا دن بھی ہمیں نصیب فرمایا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماہ رمضان المبارک میں کی گئی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عید کا دن بارگاہ الہی سے انعام پانے کا دن ہے. جیسے کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ ہفتہ یا مہینہ اس کو تمنا ہوتی ہے، آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ ویکینڈ پہ یا مہینے کے اختتام پہ اسے اس کا معاوضہ دیا جائے گا. اسی طرح روزہ دار جب پورا مہینہ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، نقاہت اور کمزوری برداشت کرتا ہے، تھکاوٹ برداشت کرتا ہے، تو عید کا دن اس کے لیے بارگاہ الہی سے انعام ملنے کا دن ہے. ان عبادات پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فضل و کرم کی امید ہوتی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی.
صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 7492 ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، تو جب اس نے میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، میری وجہ سے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، تو میں ہی اس کو اس کی جزا بھی دوں گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ روزہ بھی بنیادی طور پہ صبر ہے، روزہ دار صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کھانا چھوڑ کے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، پینا چھوڑ کے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ روزہ بنیادی طور پہ ایک صبر کی بہت بڑی ریہرسل اور پریکٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا۔ اتنا اجر جو کہ ان لمیٹڈ ہے، کاؤنٹ لیس ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی گنتی میں آنے والا نہیں ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے ماہ سیام میں صبر کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے روزے رکھ کے اور احکامات الہیہ پہ عمل کر کے اپنے آپ کو صابرین میں شامل کیا۔ انشاءاللہ بارگاہ الہی سے انہیں بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوب مزے سے کھاؤ پیو، یہ ان نیک کاموں کا انعام ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے ہیں۔ گویا کہ عید کا دن ہے اور اب اجازت دی جا رہی ہے کہ اب خوب کھاؤ پیو، اب آپ کے لیے اجازت ہے۔ کس وجہ سے؟ فرمایا یہ انعام ہے اس محنت کا جو تم نے سابقہ دنوں میں کی ہے، رمضان المبارک کے اندر جو صبر کیا ہے، جو بھوک پیاس برداشت کی ہے، اب تمہارے لیے اجازت ہے، اب تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں گزشتہ دنوں سے مراد رمضان المبارک کے دن ہے، روزے کے دن ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے گزشتہ دنوں میں صبر کیا ہے، یہ صبر کا انعام ہے کہ اب تم کھاؤ پیو اور تمہیں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ احباب کے ہمراہ دسترخوان پر بیٹھے تھے اور کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر یہ بیٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، ہمارے دوسرے خلیفہ راشد، مراد رسول جن کا لقب ہے، فاروق جن کا لقب ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والے، عشرہ مبشرہ میں جو شامل ہیں، خلیفہ راشد ہیں، فاتح بیت المقدس ہیں،
دعائے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عطائے خدا ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دسترخوان پہ بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے، قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ توجہ کیجئے گا کہ جب اقوام عروج پہ جاتی ہیں تو ان کا معیار کیا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ وہ چرواہا قریب سے گزرا تو آپ نے اسے کھانے کی دعوت دی، آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے جواب دیا کہ میرا نفلی روزہ ہے، میں روزہ سے ہوں تو لہذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا، سارا دن بکریاں چرانی ہے، جنگل میں بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگنا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، مشکل کام ہے۔ جانوروں کو پورا دن قابو میں رکھنا، سنبھالنا، ہانکنا۔ اس نے کہا جی میرا نفلی روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس سے بہت متاثر ہوئے اور حیرت سے پوچھا کہ یار اتنی گرمی کے اندر پھر جانوروں کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی ہے، سارا دن بھیڑ بکریوں کو ہانکنا ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا ابادر الایام الخالیہ، یعنی مجھے خوشخبری پانے کی چاہت ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ خوشخبری ہے، یہ انعام ہے ان گزشتہ دنوں کا جن میں تم نے صبر کیا۔ اللہ اکبر، خوشا وہ دن کہ جب ہمارے چرواہے بھی قرآن مجید سے اتنے قریب تھے، بکریاں چرانے والا شخص، لیکن قرآن مجید پہ کتنی کمانڈ ہے، کتنا قرب ہے تعلیمات قرآن سے، کیسا شوق ہے، کیسی حب اور کیسی محبت ہے۔ وہ کہنے لگے جی مجھے تو وہ خوشخبری پانے کا بڑا شوق ہے جو اللہ پاک نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ہی اس کے روزے سے متاثر ہو رہے تھے، جب آپ نے اس کی قرآن مجید سے محبت اور اٹیچمنٹ دیکھی تو آپ اور زیادہ امپریس ہوئے۔ فرمایا بڑی بات ہے یار کہ تم قرآن مجید کے ساتھ اتنی تمہاری اٹیچمنٹ ہے اور پھر اتنا شوق ہے تمہیں بارگاہ الہی سے انعام پانے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ خوشخبری پانے کا اتنا شوق، اتنی چاہت ہے کہ تم نے اتنی شدید گرمی کے اندر اور اتنی سخت ڈیوٹی کے ساتھ نفلی روزہ رکھ لیا، کیونکہ روزہ داروں کو وہ اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملے گی، انعام ملے گا۔ آپ نے فرمایا یار ایک تجویز ہے، کیوں نہ ہو کہ تم ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ہم تم سے بکری خرید لیتے ہیں اور وہ بکری ذبح کریں گے، اس کو پکاتے ہیں اور شام کے وقت ہم تمہارے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی کھائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پہ شامل ہو جانا، تم بھی کھانا۔ تو اس طرح وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو وہ تمہیں کھانا پینا بھی تم اس میں بھی شامل ہو جاؤ گے، ہماری دعوت میں بھی شامل ہو جاؤ گے اور ہماری طرف سے تمہارا اکرام اور تمہاری عزت رسپیکٹ بھی ہو جائے گی۔ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں، میرے آقا کی ہیں، میں ان کو بیچنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ دیکھیے کردار سازی اور کریکٹر، قومیں ایسے نہیں بنتی، اقوام کردار سے بنتی ہیں، کریکٹر بلڈنگ سے بنتی ہیں، کردار سازی سے بنتی ہیں، اعلیٰ اخلاق سے بنتی ہیں، دیانتداری سے بنتی ہیں،
صداقت اور امانت سے بنتی ہیں۔ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا، کیا وہ کوئی پی ایچ ڈی ہوگا یا اس نے سی ایس ایس کر رکھا ہوگا یا وہ کوئی اور کو بڑا ایم بی اے کر کے بکریاں چرا رہا ہوگا؟ نہیں، وہ ایک عام مسلمان، ایک سادہ مسلمان ہے، لیکن ایسا مسلمان ہے کہ جس کی قرآن مجید کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، جو قرآن مجید سے محبت کرنے والا ہے، جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، جو قرآن مجید کی تعلیمات سے آشنا ہے، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ وہ آیت کریمہ اس نے پڑھ رکھی ہے اور اس کا مفہوم اس کے ذہن میں ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے، وہ کم علم مگر باعمل مسلمان ہے۔ اس کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر نہیں ہیں، اس کے نام کے ساتھ بڑے بڑے سابقے اور لاحقے اور بڑے بڑے ٹائٹل نہیں ہیں، وہ چرواہا ہے، تھوڑا علم رکھنے کے باوجود عمل کی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہے۔ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، ان کو بیچنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ آج کا کوئی میرے جیسا ترقی یافتہ ماڈرن مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، میرا بھی تو رائٹ ہے، میں بھی تو سارا دن ان کے پیچھے ان کو ہانکتا ہوں، بھاگتا ہوں، کون سا میرا آنر میرے پاس ہے۔ کہہ دوں گا وہ ایک آیا تھا، کوئی بھیڑیا لے گیا، بکری بیمار ہو گئی تھی، مر گئی ہے، کوئی بات نہیں، اتنا تو چلتا ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو جسٹ ان کی خدمت کے لیے معمور کیا گیا اور اس کا مجھے معاوضہ ملتا ہے، بکری سیل پرچیز کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، لہذا میں اس بکری کو بیچ نہیں سکتا۔ اب یہ اس کا تیسرا جواب تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ اس سے امپریس ہوئے کہ یار ماشاءاللہ، تقویٰ بھی کمال کا، قرآن مجید سے محبت بھی کمال کی، اللہ تعالیٰ سے بارگاہ الہی سے انعام پانے کا حصول، اس کی حب، جذبہ، شوق، محبت، چاہت، وہ بھی کمال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا ممکن تھا کہ یہ چرواہا بکری ہمیں بیچ دیتا اور اپنے مالک سے کہہ دیتا کہ وہ بکری بھیڑیا لے گیا ہے یا بکری مر گئی ہے، تو اس کا مالک اس سے پوچھ گچھ نہ کرتا، انویسٹیگیشن نہ کرتا، کیونکہ یہ روٹین کی بات ہے، معمول کی بات ہے۔ جب 100-200 بکریاں جاتی ہیں جنگل میں چرنے کے لیے تو کسی ایک آدھے جانور کا اس کا ڈیڈ ہو جانا یا کسی جانور کا اس کو نقصان دے دینا تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ کر سکتا تھا، اپنے مالک کو چیٹ کر سکتا تھا، اس کو دھوکہ دے سکتا تھا، ہمیں کہہ سکتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مالک دیکھ بھی نہیں رہا، کچھ چرواہا مسکرایا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے اس جملے سے بہت متاثر ہوئے اور مسلسل پورا دن آپ اس کے جملے کو دہراتے رہے، ریوائز کرتے رہے، یار کیا اس نے جملہ کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا رب کہاں ہے؟ رب تو دیکھ رہا ہے نا، مالک موجود نہیں ہے، رب تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چونکہ راستے میں تھے، جب آپ مدینہ پاک پہنچے تو اس چرواہے کا پتہ کروایا، اس کا مالک کون ہے، اس کا آنر کون ہے، یہ کس کے پاس کام کرتا ہے۔ اس کے آنر کا پتہ چلا کہ آپ نے اس کے مالک سے اس کو خریدا، اس کی قیمت ادا کی، اور جتنی بکریاں وہ چراتا تھا ان تمام بکریوں کی بھی قیمت ادا کی، اور اس کے مالک سے بکریوں سمیت اس غلام کو خرید کے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد بھی کر دیا اور بکریاں اس کو تحفے میں دے دی، فرمایا یہ تمہاری ہے۔ آخرت میں تو جو اجر ملے گا قرآن مجید کی ایک آیت پہ عمل کرنے کا اجر دنیا کے اندر۔ استقامت اس کو کہتے ہیں، استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر ہوتی ہے۔ قاری سلیم صاحب آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھا دیں کہ جی میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، دیکھیں میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، میں ہوا کے اندر اڑ سکتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ قاری سلیم صاحب کی نماز پنجگانہ میں سے کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی، جو کام پکڑا ہے ان کی خلوت اور جلوت، تنہائی اور محفل ایک ہو جائے، اس چیز کا نام استقامت ہے۔ جو علم پڑھا اس کے اوپر عمل، اور عمل ایسا پختہ کہ پھر اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ پہ عمل کیا، اس پہ استقامت اختیار کی، دنیا کے اندر یہ اجر ملا کہ آزادی بھی مل گئی، معیشت بھی ٹھیک ہو گئی، بکریوں کا پورا ریوڑ بھی مل گیا، کاروبار بھی ٹھیک ہو گیا، اپنا بزنس بھی بن گیا۔ اب آخرت میں جو اللہ اجر عطا فرمائے گا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرات ذی وقار، میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ کر رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ ہمیں بھی اس واقعہ سے سبق لیتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور استقامت دکھائیں۔ جو ہم ہر بات میں آسانی اور ریلیکسیشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریلیکسیشن مل جائے اور عمل نہ کرنا پڑے، یہاں سے بھی چھوٹ مل جائے، ادھر سے بھی چھوٹ مل جائے، ادھر سے بھی چھوٹ مل جائے، پھر ہم کبھی سماج کے خوف سے، کبھی دوستوں کے خوف سے، کبھی رشتہ داروں کے خوف سے، کبھی تانوں مینوں کے خوف سے، مختلف قسم کی سیلف جنریٹڈ مجبوریاں، ان کو بنا کے ہم اسلام کی قربانی دیتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ذبح کرتے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب مجبوری ہے، اب ایسا چل رہا ہے، اب ٹرینڈ ہے، اب ایسا ہوتا ہے، اب سب کیا کہیں گے، اب سب کے ساتھ چلنا ہے، اب کیونکہ سارے ایسا کر رہے ہیں تو مجھے بھی ایسا کرنا ہے۔ نہیں، استقامت دکھائیں، اسلام پر عمل، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل۔ ایک بندے کی استقامت 1000 لوگوں کو ان کی اصلاح کر دیتی ہے اور ان کو راہ راست پہ لگا دیتی ہے۔ میں آج کے خطبہ عید میں اگر اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد نہ کروں تو یہ سخت زیادتی ہوگی۔ وہ ہمارا قبلہ اول، وہ ہمارا بیت المقدس، وہ ہمارے مسلمان بھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسا وقت بھی آئے گا، اے صحابہ میری امت، اقوام عالم تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کئی بھوکے لوگ ہوں اور دسترخوان سجا ہوا اور اس کے اوپر طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہوں، تو جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اقوام عالم تم پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اقوام عالم ہم پہ حملہ کر دیں گی؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا وجہ ہوگی کہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود اقوام عالم ہمیں کاٹنے کے لیے دوڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی ہم پہ؟ وجہ کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ وہن ہے۔
اس وہن کی وجہ سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور لوگ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ کبھی ایسا تھا جنگ تبوک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا آخری یا سیکنڈ لاسٹ غزوہ ہے، غزوہ تبوک۔ سپر پاور، وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر تھی، جیش العسرہ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا۔ صرف ایک گورنر، مسلمان گورنر تھا جو کہ پہلے کرسچن تھا، عیسائی تھا، اور اس اسٹیٹ کا گورنر تھا، بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گیا۔ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے کرسچن اسٹیٹ نے اس کو قتل کروا دیا۔ اس ایک گورنر کے قتل ہونے کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی سپر پاور کے ساتھ اپنے لشکر کو ٹکرا دیا۔ ایک گورنر قتل ہوا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی جرت کیسی ہوئی کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کو بے گناہ انہوں نے شہید کیا ہے، ان کی جرت کیسی ہوئی۔ اور آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے وہ تبوک کا مقام سینکڑوں میل دور، جتنا یہاں سے کراچی کا سفر ہے، مدینہ پاک سے تبوک کا سفر اتنا ہے، نبی پاک علیہ السلام سواریوں کی کمی کے باوجود، پیسے کی کمی کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود آقا کریم علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اور پھر اس کی برکت یہ ہوئی کہ دنیا کی سپر پاور مسلمان لشکر کے ساتھ ٹکرائے بغیر ہی، وہ جنگ لڑے بغیر فتح ہو گئی، لڑے بغیر دنیا کی سپر پاور کو شکست دے دی۔ تمہارا کام تو ہے نا، کوئی قابل ہو تو ہم چھانے کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایٹم بھی ہیں، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اسلحہ بھی ہے، دنیا کی بہترین ایجنسی بھی ہے، دنیا کی بہترین فوج بھی ہے، 56-57 اسلامی ممالک ہیں، تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، سونے کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، بھرمار ہے، ٹریڈ، تجارت، پیسہ، ہر چیز، لیکن حوصلہ نہیں ہے، جرت نہیں ہے، غیرت ایمانی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن کسی ایک مسلم حکمران کے اندر اتنی بھی حمیت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کم از کم کوئی صدائے احتجاج ہی بلند کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر 7 6 تکبیر زائد واجب کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے سے امام کے، اللہ اکبر نیت کریں گے آپ؟